الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر تراویح کے بعد امام اور مقتدی سبھی بغیر وطر کے چلے جائیں تو کیا انہیں ساری رات کے قیام کا ثواب ملے گا؟ سوال کیا گیا ہے، کرونا بیماری کی وجہ سے ہمیں مساجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، تو ہم نے چند دوستوں کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد قیام اور تراویح پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وطر رات کے آخری حصے میں پڑھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ گھر میں وطر پڑھ سکیں۔ تو اس پر ایک عالم دین نے کہا کہ ہم پر امام کے ساتھ وطر پڑھنا واجب ہے، لہٰذا وطر پڑھ کر ہم اپنی تراویح کو سنت کے مطابق مکمل کریں، اور یہ بھی کہ ہمیں ساری رات قیام کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ انہوں نے ہمیں یہ حدیث بھی سنائی ہے، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام نماز مکمل کروا کر چلا جائے تو اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ہم تمام دوست قیام کی دو دو رکعت کی امامت کرواتے ہیں اور پھر آخر میں میرے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ان صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت لوگوں کو رمضان میں قیام کے لیے ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو قیام کی 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے آپ پر بھی مکمل 11 رکعات پڑھنا واجب ہے۔ اس پر ہم نے کہا کہ ہم اپنی بقیہ نماز اپنے گھروں میں پوری کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بار وطر پڑھ لو اور پھر گھر جا کر وطر کو جفت بنا لو، اب گھر والوں کے ساتھ مل کر جتنی مرضی نمازیں پڑھو اور پھر رات کے آخری حصے میں دوبارہ پھر وطر پڑھ لو۔ اس پر ہم سب نے کھڑے ہو کر اپنے اپنے وطر کو جفت بنا لیا۔ تو کیا ہمارا رات کے آخری حصے میں وطر پڑھنے پر اتفاق کرنا سنت کے خلاف ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، امام وطر کے بغیر تراویح اس لیے پڑھائے کہ نمازی رات کے آخری حصے میں وطر ادا کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا ایسے نمازیوں کے بارے میں امید ہے کہ اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے، جسے نسائی حدیث نمبر 1364، ترمذی حدیث نمبر 806، ابو داؤد حدیث نمبر 1375 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1327 نے بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پورے رمضان میں قیام نہیں کروایا، یہاں تک کہ صرف 7 راتیں باقی رہ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنا لمبا قیام کروایا کہ 1/3 رات گزر گئی۔ پھر جب 6 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں قیام نہیں کروایا، تاہم جب 5 راتیں باقی رہ گئیں تو ہمیں تقریباً آدھی رات تک قیام کروایا۔ تو ہم نے کہا، اللہ کے رسول، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں اس رات کو مزید قیام کرواتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کرے یہاں تک کہ امام نماز پڑھا کر چلا جائے تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن نسائی میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں وارد اجر اسی وقت حاصل ہو جائے گا جب آدمی امام کے ساتھ آخر تک قیام کرے، چاہے امام وطر پڑھائے یا نہ پڑھائے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک شخص امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھتا ہے لیکن رات کے آخری حصے میں ہونے والے قیام میں شریک نہیں ہوتا، تو کیا اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو شخص امام کے ساتھ آخر تک قیام کرے تو اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ اس کے امام نے انہیں وطر رات کے پہلے حصے میں پڑھا دیے ہوں۔ پھر اگر وہ شخص رات کے آخری حصے میں قیام کرنے والے امام کے ساتھ بھی قیام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم اب دوسری بار بھی وطر مت ادا کرے اگر اس نے پہلے امام کے ساتھ وطر ادا کر لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر نماز پڑھنا مقدر میں لکھا ہے وہ پڑھ لے، لیکن وطر دوبارہ نہ پڑھے۔ چنانچہ اگر دوسرا امام وطر پڑھاتا ہے تو یہ بھی ساتھ وطر پڑھ لے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت مزید شامل کر کے انہیں جفت بنا لے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتے۔ مثلا ایک شخص مسجد الحرام میں وطر پڑھ لیتا ہے یا مسجد الحرام کے علاوہ کسی اور جگہ پہلے امام کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر پہلا امام وطر پڑھاتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں پڑھتا تو یہ الحمدللہ اچھا ہے، تاہم پہلے نے وطر پڑھائے، اس کے ساتھ مقتدی نے بھی وطر پڑھ لیے، تو یہ اب دوسرے امام کے ساتھ وطر مت پڑھے، تاہم دوسرے امام کے ساتھ جتنا ہو سکے قیام کر لے، اس کے ساتھ وطر نہ پڑھے۔ اگر پڑھ بھی لے تو اس کو 1 رکعت اور شامل کر کے جفت بنا لے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتے۔
ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 460۔ حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ امام لازمی طور پر مقتدیوں کو وطر پڑھائے، اور جو کچھ صحابہ اکرام کے عمل سے منقول ہے وہ حدیث کو مقید کرنے کے لیے معتبر نہیں ہے، لہٰذا اسے صحابہ اکرام کا اپنا ذاتی عمل کہا جائے گا۔ تاہم افضل یہی ہے کہ امام انہیں وطر پڑھا دے۔ ہاں، اگر امام نے رات کے آخری حصے میں دوبارہ سے قیام کروانا ہے تو پھر وطر نہ پڑھائے۔ یہاں اس عمل کی افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت صحابہ اکرام کو قیام کروایا تھا، آپ نے انہیں وطر بھی پڑھایا تھا۔ اسی طرح صحابہ اکرام بھی اسی طریقے پر قیام کرتے رہے تھے، بلکہ صحابہ اکرام کا قیام رات کے اول حصے میں ہوا کرتا تھا، جیسے کہ محمد بن نصر المروزی سے قیام اللیل صفحہ نمبر 217 پر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک رات 8 رکعتیں اور ایک وطر پڑھایا۔ پھر جب اگلی رات آئی تو ہم پھر مسجد میں اکٹھے ہو گئے۔ ہماری تمنا تھی کہ آپ آج بھی قیام کروائیں گے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے مسجد میں نہ آئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر وطر لازم نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح امام مالک موطا میں صائب بن یزید سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما سے کہا کہ تم دونوں سب نمازیوں کو 11 رکعات قیام اللیل کرواؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ امام صاحب 200 آیتیں پڑھتے تو ہم لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ نیز ہم قیام اللیل سے فراغت پا کر فجر کے قریب قریب ہی گھروں کو واپس جاتے تھے۔ اس لیے افضل تو یہی ہے کہ امام وطر پڑھائے اور تم اس وطر کو ایک اور رکعت شامل کر کے جفت بنا لو، پھر رات کے آخری حصے میں امام جب نماز پڑھنا چاہے تو وطر پڑھے بغیر قیام کر لے۔ اسی طرح کشاف القناع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 میں ہے، اگر رات کے آخری حصے میں تہجد بھی پڑھنے والا اپنے امام کی مکمل اقتداء کرنا چاہے تو امام کے ساتھ وطر پڑھ لے، لیکن جب امام طاق رکعت پڑھا کر سلام پھیرے تو ساتھ میں ایک رکعت اور ملا کر اسے جفت بنا لے، پھر جب اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے تو اپنا وطر پڑھ لے۔ اس طرح یہ شخص امام کی نماز میں مکمل اتباع کی فضیلت بھی پا لے گا اور اپنے وطر کو سب سے آخر میں ادا کرنے کی فضیلت بھی حاصل کر لے گا۔ اگر کوئی شخص تنہا یا باجماعت وطر ادا کر چکا ہو اور پھر وطر ادا کرنے کے بعد مزید نوافل ادا کرنا چاہے تو اپنے وطر کو مزید ایک رکعت کے ساتھ جفت مت بنائے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنے وطر کو توڑتا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو آپ نے کہا وہ اپنے وطروں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اس اثر کو سعید وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وہ شخص طلوع فجر صادق تک جتنی مرضی 2 رکعتیں ادا کرتا رہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وطروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ شخص بعد میں دوبارہ وطر نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس نے تہجد سے پہلے وطر ادا کر لیے تھے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک رات میں 2 بار وطر نہیں ہوتے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے قیس بن طلق کے واسطے سے بیان کیا ہے، اور قیس میں قدر کمزوری پائی جاتی ہے۔ سوال میں مذکور وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت میں شامل ہونے والے افراد متعین اور محدود ہیں، اور سب کے سب ہی اپنے اپنے گھروں میں جا کر اہل خانہ کو باجماعت قیام کروائیں گے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی رات کے آخری حصے تک وطروں کو مؤخر کرنے میں کسی قسم کی کوئی کراہت ہے، بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے افضل اور بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رات کی آخری نماز وطروں کو بناؤ۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 998 اور امام مسلم حدیث نمبر 751 نے روایت کیا ہے۔ اس بنا پر اگر وطر فوت ہونے کا خدشہ نہ ہو تو وطروں کو سب سے آخر میں پڑھنے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ گھر میں باجماعت نفل نماز پڑھنا رات کے اول حصے میں وطر پڑھنے سے افضل ہوگا، کیونکہ سب لوگوں نے وطروں کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا کر دوبارہ سے نماز ادا کرنی ہے۔ نیز یہاں اس چیز کی بھی امید ہے کہ تراویح کے متعلق سنت میں جتنے طریقے احادیث میں آئے ہیں ان سب پر بھی عمل ممکن ہوگا، اور امام کے ساتھ مکمل قیام کا ثواب بھی انہیں ملنے کی امید ہے، کیونکہ ان کا امام بھی وطر ادا نہیں کرے گا۔ دوم، تراویح کی نماز میں متعدد امام ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں،
تمام امام ایک ہی امام کے حکم میں ہوں گے، چنانچہ اگر کوئی شخص تمام اماموں کے تراویح پڑھانے تک ان کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اسے مکمل اجر ملے گا۔ جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک شخص پہلے امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھتا ہے اور اس کے چلے جانے کے ساتھ ہی گھر چلا جاتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ مجھے حدیث کے عین مطابق ساری رات کے قیام کا ثواب ملے گا، کیونکہ میں نے امام کے ساتھ قیام کا آغاز کیا تھا اور امام کے ساتھ ہی اسے مکمل کیا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، سائل کا یہ کہنا کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے اور امام کے نماز مکمل کرنے تک ساتھ رہے تو اسے ساری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایک مسجد کے دو اماموں کو مستقل الگ الگ امام شمار کیا جائے یا ان میں سے ہر ایک دوسرے کا نائب ہوگا؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر امام دوسرے کا نائب ہوگا جو کہ اس کی نماز کو مکمل کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا جس مسجد میں دو امام نماز تراویح پڑھائیں تو دونوں ایک ہی امام شمار ہوں گے، لہٰذا ہر شخص اس وقت تک نماز ادا کرے جب تک دوسرا امام بھی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، کیونکہ ہم یہ بات پہلے جان چکے ہیں کہ دوسرا امام پہلے امام کی نماز مکمل کراتا ہے۔ اس بنا پر میں اپنے بھائیوں کو حرم مکی اور مسجد نبوی میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مکمل نماز تراویح ادا کیا کریں یہاں تک کہ تراویح مکمل ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و رسائل ابن عثیمین، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 436۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 337231۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔